سورہ اعراف کے بعد انفال ہے۔ قرآن مجید میں مدنی صورت ہے، 88 نمبر ہے یہ صورت۔ پہلی مدنی صورت سورہ بقرہ تھی، اس کا نمبر 87 ہے اور یہ 88 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی جنگ بدر کا ذکر کر رہا ہے، مومنوں کی صفات کا ذکر کیا ہے، اور ضرورت مندوں کے لیے یہ فرمایا ہے کہ جتنے انفال یعنی جتنے وادیے ہیں، جتنے پہاڑی درے ہیں، جتنے خزانے ہیں، جتنے معدنیات ہیں، یہ سب کا سب اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے۔ وہ اس کو لوگوں میں ضرورت کے مطابق تقسیم کریں گے۔ جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، قاعدہ کلیہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جس وقت آپ کافروں کے مقابلہ میں جنگ کر رہے ہو، ان کا لشکر بہت زیادہ ہو، آپ کا لشکر کم ہو، پھر بھی آپ کو میدان جنگ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کبھی پشت پھیر کر نہ بھاگیں، کبھی میدان جنگ نہ چھوڑیں۔ صرف 2 صورتیں ہیں کہ جن میں آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ میدان جنگ میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ ایک جگہ ایسی جگہ ہے جو لڑنے کے لیے مناسب نہیں، فرض کر لیجئے سورج کی روشنی سامنے پڑ رہی ہے، لڑنے کے لیے جگہ ٹھیک نہیں، پھر بے شک یہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ آ جائے جہاں لڑنا بہترین انداز میں ہو سکے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، آپ بالکل اکیلے رہ گئے ہیں، اب آپ چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ دشمنوں میں گھیر جاؤں، میں اپنی فوج میں شامل ہو جاؤں یا فوج کے کسی اپنے گروپ میں شامل ہو جاؤں، اس وقت بھی آپ تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی بھی جنگ سے پیٹھ نہ پھیرنا، وگرنہ اللہ کا غضب ہوگا، جہنم ٹھکانہ ہوگا، اور جہنم بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، امن سے ہے، امن سے پھر ایمان بھی بنتا ہے۔ امن، ایمان، مومنون، مومنین، یؤمنون، یہ سارے کے سارے الفاظ قرآن مجید میں 910 دفعہ آئے ہیں۔ اگر آپ کو امن کا معنی معلوم ہے، ایمان کا معنی معلوم ہے، گویا قرآن مجید کے 910 الفاظ کے معنی معلوم ہو جائیں گے۔ لقیتم، لاقیہ یلقا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آمنے سامنے ہونا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنا۔ ملاقات ویسے بھی ہو سکتی ہے، مصافحہ کریں، پھر ملاقات کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر 2 مومن بھائی آپس میں معانقہ کریں تو ثواب اس کا اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ لاقیہ یلقا، لقیتم، یہ قرآن مجید میں 160 دفعہ آیا ہے۔ کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو، کفر، 567 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے۔ زحفاً، یعنی زے، ہے اور فے، اس کا اصل معنی تو ہوتا ہے حرکت، لیکن جس وقت فوج بہت زیادہ ہو تو وہ جس وقت چل رہی ہوتی ہے تو ان کی رفتار نسبتاً کم ہو جاتی ہے۔ اگر کم فوج ہو تو جلدی دوڑ لیتے ہیں، لیکن اگر زیادہ فوج ہو تو رفتار کم۔ اس کو بھی ضعف سے، یعنی فوج کا جم گھٹا بہت زیادہ ہے، لذا اس کی حرکت جو ہے وہ دیکھ کر آہستہ ہو رہی ہے۔